شروع کریں۔ 2 منٹ میں سیٹ اپ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کر سکتے ہیں۔ ہم لائیو ہیں۔ سب کو سلام۔ ہمارے کورس کو شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے 2 رولز ہیں۔ ایک، جب ہم اے آئی ڈرنوئن ڈیولپمنٹ اپلائی کرتے ہیں تو ایک ہے 10-80-10 رول، اور دوسرا ہے 80-20 رول۔ ایک کا تعلق جنرل اے آئی ڈرنوئن ڈیولپمنٹ سے ہے، یعنی 10-80-10 رول، اور دوسرا 80-20 رول فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئرز سے تعلق رکھتا ہے۔ جنید، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی سر، بالکل۔ تو آئیے ان دونوں رولز پر بات کرنے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے 10-80-10، اور اگر آپ بس ان الفاظ کو دیکھیں، 10-80-10، یہ رول اے آئی ڈیولپمنٹ کا بنیادی اصول ہے۔ اگر ہم کلاڈ کوڈ کوئی بھی جنرل ایجنٹ استعمال کر کے کچھ بنا رہے ہیں تو یہ پہلا رول ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کیا ہم اس رول کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلے 10%۔ انٹینٹ، یعنی میں یہاں کیوں ہوں، اس پروجیکٹ سے یا اس فیچر سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے۔ جو میں ابھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو پہلے 10% پلاننگ میں، سوچنے میں اور یہ ڈیفائن کرنے میں جاتے ہیں کہ میں بنانا کیا چاہتا ہوں، اور میرے 10% انٹینٹ اور پلاننگ کے بعد پھر بنیادی 80% کام، میکینیکل کام، کوڈنگ کی ساری محنت، وہ جنرل ایجنٹ میں ایگزیکیوٹ ہوگا، جیسے کہ کلاڈ کوڈ۔ یہ اگلے 80% ہیں، اور جب ایجنٹ اپنا کام مکمل کر کے آپ کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ سب کچھ مکمل ہے، تو پھر ویریفیکیشن کا حصہ آتا ہے، وہ آخری 10%۔ پھر آپ کے پاس ہے۔ تو شروعات اپنا انٹینٹ ڈیفائن کرنے سے، پھر میکینیکل کام جنرل ایجنٹ مکمل کرتا ہے، اور پھر آخری 10% دوبارہ آپ ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے مالک آپ ہیں۔ یہ پہلا رول ہے جسے ہم 10-80-10 رول کہتے ہیں۔ 1 سیکنڈ، مجھے لگتا ہے کچھ جی سر، آپ کی آواز میں کچھ لیگ ہے۔ میں پوری بات دوبارہ دہراتا ہوں، اس دوران آپ اپنا کنیکشن چیک کر لیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کے لیے 10-80-10 رول استعمال کریں گے، تو یہ جنرل ڈیولپمنٹ کی بات ہے، جنرل ایجنٹس جیسے کلاڈ کوڈ کے ساتھ۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ انسان پہلے 10% اور آخری 10% کرتے ہیں۔ پہلے 10% یہ ہیں کہ آپ اسپیسیفیکیشن لکھتے ہیں، اے آئی کو بالکل ٹھیک بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور کانٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ پہلے 10% ہیں۔ پھر کلاڈ کوڈ آپ کے پرامپٹ، آپ کے کانٹیکسٹ، آپ کی اسپیسیفیکیشنز کی بنیاد پر زیادہ تر کوڈنگ کرتا ہے، یہ 80% ہے، اور آخری 10% بنیادی طور پر یہ ہیں کہ آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ اے آئی نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے 10-80-10 رول، اور زیادہ تر یہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب آپ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئرز کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک اور رول ہے جو ہے 80-20 رول۔ معذرت، 80-20 رول۔ اب اگر آپ کی آواز واپس آن لائن ہے تو کیا آپ ہمیں اس 80-20 رول کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی سر، بالکل۔
رول پر آنے سے پہلے کیا میری آواز اب صاف ہے؟ اپنی ویڈیو بند کر دیں۔ شاید آپ کی بینڈویڈتھ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اب کوشش کرتا ہوں۔ تو اب آئیے دوسرے رول کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا رول ہے 80-20 رول۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ایجنٹس بنانے کی، اے آئی ورکرز بنانے کی اور اے آئی سلیوشنز امپلیمنٹ کرنے کی، مختلف بزنسز میں مختلف ورٹیکلز میں۔ اب یہاں ہمارے پاس دوسرا رول ہے جسے 80-20 رول بھی کہا جاتا ہے۔ اب 80-20 رول۔ آپ کی آواز اب بھی لیک کر رہی ہے۔ ہم یہ کریں گے کہ میں سنبھال لیتا ہوں، اس دوران آپ مسئلہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جی ضرور۔ ٹھیک ہے، اب مجھے امید ہے کہ اب سب میری آواز صاف سن پا رہے ہیں۔ امید ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ کوئی بھی انجینئر، اے آئی انجینئر، آرکیٹیکٹ جو اے آئی انجینئر کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر ہے۔ اب اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یوزر نان ٹیکنیکل ہو اور اب ٹیکنیکل ہوں جو سروس فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے، یہ ایک دی گئی بات ہے۔ دوسری بات زیادہ اہم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، 80-20 رول۔ 80-20 رول میں بنیادی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے۔ اگر میں کسی کمپنی میں کچھ لے کر نہیں جاتا، پہلے سے لکھا ہوا کوڈ جس پر اب کسی خاص کمپنی کے لیے بہت تیزی سے بنا سکیں، تو پلیٹ فارم موجود نہیں ہوگا۔ 80-20 سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے 80% کوڈ پہلے ہی لکھا ہوا ہوگا۔ اور 20% آپ اس کسٹمر کے لیے کسٹمائز کرتے ہیں۔ میں دہراتا ہوں، بس آرام سے۔ میرے دوستو، اگر ایک فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کسی کمپنی میں جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 80% کوڈ لے کر گیا ہے جو اس کسٹمر کے لیے استعمال ہوگا، تو وہ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر ہے۔ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس پر وہ بنائے گا صرف آخری 20% جو اس خاص کسٹمر کے لیے کسٹمائز ہوں گے، وہ اس کمپنی کے احاطے میں لکھے جائیں گے۔ تب وہ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سی کمپنیوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جنید، کیا آپ واپس آ گئے؟ جی سر، میں واپس آ گیا ہوں۔ جی دوست، کیا آپ 80-20 رول دوبارہ بیان کر سکتے ہیں؟ جی، تو جب ہم 80-20 رول کی بات کرتے ہیں تو بنیادی تصور یہ ہے کہ ورٹیکل ڈیولپر AFDE کے پاس پہلے سے 20 لائن مکمل ہوگی، بلکہ اس کے پاس 20 لائن ورکرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور جب وہ کسی کمپنی میں جائے گا، کسی بھی بزنس میں سلوشن امپلیمنٹ کرنے جائے گا، تو وہ صرف مسئلہ سمجھے گا، پھر وہ بنیادی 20% کسٹمائز کرے گا جو واقعی اس بزنس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، اور وہیں ڈپلائمنٹ اور امپلیمنٹیشن مکمل کرے گا۔ تو 20 لائن ہمیشہ ایک جیسی رہے گی، اور کسٹمائزیشن جو اب اے آئی کے ساتھ ممکن ہے۔ جی سر، اب میرا ایک سوال ہے۔ ایک پلیٹ فارم رکھنے اور کسی خاص کلائنٹ کے لیے 20% کسٹمائزڈ کوڈ بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا جس کا ڈیولپرز کو پہلے سامنا کرنا پڑتا تھا؟
اب یہ تصور نیا نہیں ہے، خیال ہمیشہ یہی رہا ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پر نیٹ سول کو لے لیتے ہیں۔ بے شک میں نے نیٹ سول میں کام نہیں کیا، لیکن دوسری کمپنیاں ایک سینچر اور مثال کے طور پر فرض کریں انہوں نے ایک CRM بنایا ہے، زیادہ تر کوڈ لکھا ہوا ہے، پھر وہ کسی خاص کسٹمر کے پاس جاتے ہیں، یہ AI سے پہلے کی بات ہے، پھر وہ کسی خاص کسٹمر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں وہ FDE سے جو بھی کسٹمر کا ڈیولپر ہو کہتے ہیں کہ اسے ان کے لیے کسٹمائز کرے۔ اب سارا خیال یہ ہے کہ جب وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر انہیں کچھ نئے آئیڈیاز ملتے ہیں تو وہ انہیں واپس اسی فیصد میں مرج کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر اسی فیصد کوڈ پہلے سے لکھا ہوا ہے، میں کسی خاص کمپنی میں جاتا ہوں جیسے نیٹ سول کار لیزنگ کے لیے کرتا ہے، اور اس خاص کسٹمر کے لیے ڈیولپ کرتے ہوئے اسے کچھ نئے اچھے تصورات ملتے ہیں جو مین برانچ میں انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں، کسٹمر برانچ میں نہیں۔ اگر وہ انہیں مین میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ کچھ بھی انٹیگریٹ نہیں کرتا اور اسی فیصد استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر کسٹمر کے لیے اسے تھوڑا سا بھی بدلیں تو ہر کسٹمر کے پاس ایسا سافٹ ویئر ہوگا جس کا 20 سے 30% حصہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا۔ اور اسے مینٹین کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کے 50 کسٹمرز ہیں تو اب 50 ورژنز والا فریم ورک آپ پلیٹ فارم کیسے مینٹین کریں گے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے اچھے آئیڈیاز جو آپ کو کسی خاص کسٹمر کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملتے ہیں وہ مین برانچ میں مین فریم ورک میں مرج ہو جائیں تاکہ ہمارے پاس 50 مختلف برانچز نہ ہوں۔ ہمارے پاس صرف ایک مین برانچ ہو اور کسٹمرز کے لیے کچھ معمولی تبدیلیاں ہوں۔ یہی سارا خیال ہے، اور AI کے ساتھ یہ ممکن ہو گیا ہے۔ اب کلاڈ کوڈ کے ساتھ جب آپ سافٹ ویئر کسٹمائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آسانی سے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلیاں مین برانچ میں مرج کر دے، اور تمام 50 کسٹمرز کو تازہ ترین اپ ڈیٹ مل جاتی ہے۔ کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ ایک مشکل تصور ہے، اس پر الجھن ہو جاتی ہے۔ کیا میں پورا خیال پہنچا پا رہا ہوں؟ اور اگر ہاں تو براہ کرم اسے دہرا دیں۔ جی سر، خیال واضح ہے۔ بس اب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں دوستو، کیا میری آواز اب صاف ہے؟ جی، بس چیک میں ہاں انا میں جواب دے دیں۔ بہترین۔ اب دیکھتے ہیں کہ AI سے پہلے کیا ہو رہا تھا۔ جیسے 2020 سے 2023 سے پہلے سافٹ ویئر کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آن لائن ریونیو ماڈل بزنس ماڈل تھا SaaS۔ اب SaaS میں کیا ہو رہا تھا؟ ہم ایک سافٹ ویئر پر ایک ہی سلوشن بناتے تھے اور وہی سافٹ ویئر بیچتے تھے ان تمام کسٹمرز کو جنہیں وہ خاص ماڈل درکار ہوتا تھا۔ کوئی کسٹمائزیشن نہیں، کچھ نہیں۔ دوسری طرف ہمارے پاس کسٹم سافٹ ویئر کا آپشن تھا۔ کسٹم سافٹ ویئر بنانے میں بہت وقت اور بہت زیادہ محنت لگتی تھی۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ لیگ ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ صاف ہے۔ کیا آپ ایک بار پھر تصدیق کر سکتے ہیں کہ صاف ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں صاف ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں لیگ ہے۔ میں جاری رکھتا ہوں، اور اگر صاف نہ ہو تو خیر ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف ہمارے پاس کسٹم سافٹ ویئر کا آپشن تھا۔ اب جو ثابت ہو چکا ہے یا جو ممکن ہو گیا ہے ڈیٹا کے لیے، اور جو کوڈنگ ایجنٹس وغیرہ ہیں، کوڈنگ سستی ہو گئی ہے۔
कोडिंग सस्ती हो गई है और हम आसानी से जनरलिस्ट एजेंट्स इस्तेमाल करके सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक जनरल एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए कोडिंग अब जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्लेटफॉर्म हमें यह ऑप्शन देता है कि हम उसके ऊपर चीजें बनाएं। इसके ऊपर हमारे पास एक 20 प्लेटफॉर्म है और हम उसके ऊपर चीजें बना रहे हैं। फिर हम वो प्लेटफॉर्म किसी भी कस्टमर के पास ले जा सकते हैं और उसके ऊपर उनके सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब हम वहां इंप्लीमेंटेशन मुकम्मल कर रहे होंगे तो हम सिर्फ बाकी 10% और इस बुनियादी कस्टमाइजेशन पर तवज्जो देंगे जो उनके लिए अहम है, चाहे हमारे पास पहले से तैयार शुदा एजेंट्स हों हम उन्हें लाइव इंप्लीमेंट कर रहे हों, और जो अच्छी चीजें हमने इस काम से सीखी वो सब हम लेकर आएंगे और वापस अपने प्लेटफॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक तरफ हम वो बुनियादी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं जो कंपनियां हमेशा सॉफ्टवेयर में चाहती थीं। दूसरी तरफ चूंकि हम एफडीई मॉडल पर हैं, हम बेहतरीन से बेहतरीन हिस्से वापस लेकर आएंगे जो हमने इस काम से सीखे और उन्हें वापस अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो बाकी सारे कस्टमर्स और मुस्तकबिल के कस्टमर्स को भी वो अपडेट्स मिलेंगी। जी सर। जी, तो हमने जो सीखा वो ये है कि आपको बुनियादी तौर पर एक फ्रेमवर्क चाहिए। एक तालिब इल्म ने सवाल किया है, अगर कोई खास कस्टमर नई अपडेट ना चाहे तो क्या होगा? अगर कोई खास कस्टमर जब आप मैन फ्रेमवर्क अपडेट कर रहे हों और एक कस्टमर कहे कि मुझे अपडेट नहीं चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हों और आप कहीं मुझे अपडेट नहीं चाहिए, तो बेशक आप कह सकते हैं, लेकिन फिर आप पीछे रह जाएंगे और आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगी। आप कोई एक खास अपडेट नहीं चुन सकते। आपको सब लेनी होंगी या कोई भी नहीं। ये चुन चुन कर लेने का मामला नहीं है, क्योंकि फिर एक ही सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ वर्जन्स बन जाएंगे जिन्हें मेंटेन करना नामुमकिन है। बेशक आप इनकार कर सकते हैं अगर विंडोज़ अपडेट कर रही हो, लेकिन हमारे मामले में एफडीई डिप्लॉय कर रहा है, और आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपडेट नहीं लूंगा, क्योंकि फिर हम मेंटेन नहीं कर सकते। ये नोट कर लें, विंडोज़ में अगर आप इनकार करें तो वारंटी खत्म हो जाती है और फिर आप खुद सॉफ्टवेयर के जिम्मेदार हैं और माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट नहीं करेगी। हमारे एक तालिब इल्म सैयद ज़हीर क्या अब बताना चाहेंगे कि वो अपने ईआरपी के साथ यही कुछ कर रहे हैं। क्या आप जूम पर आकर हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? ज़हीर बराहे करम अपना हाथ उठाएं। वो कुछ कहना चाहेंगे। ये मैं नहीं हूं। मेरे ख्याल में सर ज़हीर की बात कर रहे हैं। मैं ज़हीर जावेद हूं। ठीक है। मैं खुद को मीवट कर रहा हूं। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है। मेरे दोस्त आने में कंफर्टेबल नहीं है। किसी और ने रेहान ने हाथ उठाया है। ठीक है, वो इनमीवट हैं। सैयद ज़हीर आप उनमीवट हैं। जी। हेलो, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? चीट में आपने बताया था कि आप अपने लिए इसी तरह का ईआरपी बना रहे हैं। क्या आप हमें इसके बारे में मज़ीद बता सकते हैं? जी, तो मैं 2018 से कुछ ईआरपी एप्लीकेशंस पर काम कर रहा हूं। तो बुनियादी तौर पर यह एक मनी ईआरपी है, कस्टमाइज्ड ईआरपी, और यह हर क्लाइंट के लिए तकरीबन इसी से 90% एक जैसा होता है। लेकिन जब भी हम किसी नए क्लाइंट पर कुछ डिप्लॉय करते हैं तो हमें इस मखसूस क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स मिलती है। फिर हम अपना ईआरपी इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपडेट करते हैं और फिर वही फीचर दोबारा मैन ब्रांच में मर्ज कर देते हैं। इसीलिए मैंने चीट में इसके बारे में लिखा था। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। क्या आपको कोई मसाइल पेश आए?
تو اے آئی سے پہلے ہمیں کام کی رفتار میں بہت مسائل کا سامنا تھا، لیکن اب ہم بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اب بہت کم وقت لگتا ہے۔ پہلے صرف رفتار ہی مسئلہ تھی، لیکن اب یہ مسئلہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت اچھا لگا کہ اپنے اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹا۔ شکریہ۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ بہت اہم تھا کیونکہ میں پہلی کلاس میں یہ رہ گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم سافٹ ویئر کی پہلی لیئر بنا رہے ہیں، جو بنیادی طور پر ایک نالج سسٹم آف ریکارڈ ہے۔ اور یہ ایک اوپن سورس فریم ورک ہوگا جس پر جنید اور ونیا ابھی کام کر رہے ہیں۔ اور اگلے چند ہفتوں میں وہ اسے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس پر آپ بنائیں گے۔ ہم نے اس پر ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ بنایا ہے۔ اب نالج سسٹم آف ریکارڈ، ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ اور ورٹیکل سسٹم آف ریکارڈ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جنید کیا آپ موجود ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ ہینگ ہو رہے ہیں۔ آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن میں کچھ خرابی ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہر کوئی اس اوپن سورس میں حصہ ڈال سکے گا۔ یہ سب کے لیے کھلا ہے، بالکل کسی بھی دوسرے اوپن سورس پروجیکٹ کی طرح۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اے آئی میں کوئی ایجنٹ یا کوئی سلوشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ اس کی سٹوکاسٹک نیچر ہے۔ جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو زیادہ تر جواب درست ہوتا ہے، لیکن اس میں تغیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ سنتی پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ 500 لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ 500 لوگوں کو الگ الگ طریقے سے پڑھایا جائے۔ ممکن تو ہے لیکن اسے مینیج کرنا بہت مشکل ہے۔ اے آئی یہ کر لے گا، 500 لوگوں کو الگ الگ طریقے سے پڑھا دے گا۔ یہی بات ایجنٹس پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی مسئلے سے نمٹ رہے ہوں اور اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایجنٹس کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ہم جنرل اے آئی ایجنٹس استعمال کر رہے ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار جواب مختلف ہوگا اور سلوشن مختلف ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے، اسی لیے ہم نے ایک لیئر بنائی ہے جو بنیادی طور پر ہمارا نالج سسٹم آف ریکارڈ ہے۔ یہ ایک فریم ورک ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے ایک یوزر انٹرفیس ہے اور ایجنٹس کے لیے ایک ایم سی پی سرور اور شاید مختلف ایپلیکیشنز کے لیے ایک اے پی آئی، ایک ہی نالج بیس جو ہر جگہ استعمال ہوگا۔ اس فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے پہلا سسٹم آف ریکارڈ جو ہم نے بنایا ہے وہ ہے ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ، جو آپ کو بتاتا ہے کہ ایجنٹس کیسے ڈیولپ کیے جائیں، جنرل ایجنٹس کیسے استعمال کیے جائیں، ایجنٹس کیا ہیں اور باقی سب کچھ۔ یہ وہ ہے جو ہم اب کے لیے کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا ہے کہ ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کیسے استعمال کریں، اور چند ہفتوں میں ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی دیں گے، یعنی نالج سسٹم آف ریکارڈ پلیٹ فارم، تاکہ آپ اسے استعمال کریں اور اپنے نالج بیسز بنائیں۔ یہ آپ کا مستقبل کا کام ہوگا۔
اب اس کے اوپر دوسری لیئر دراصل دو رز ہیں، لیکن میں ابھی صرف ایک لیئر کی بات کروں گا، وہ جو اس علم کو سکھاتی ہے۔ ایک یوزر دو طریقوں سے سیکھ سکتا ہے۔ یوزر یقیناً یو آئی یعنی ویب یوزر انٹرفیس پر جا کر کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہے، لیکن اے آئی اسے پڑھا بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس زیا سسٹم آف ریکارڈ ہے جسے ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو انسٹال کرنا سکھائیں گے۔ ہم آپ کو پہلے ہی سکھا چکے ہیں کہ ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کیسے انسٹال کرنا ہے۔ بعد میں ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ اپنا سسٹم آف ریکارڈ کیسے بنایا جائے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ زیا سسٹم آف ریکارڈ، زیا ٹیوٹر سسٹم آف ریکارڈ کیسے استعمال کریں، جو آپ کو ایجنٹ فیکٹری کی کتاب پڑھائے گا۔ جنید، کیا آپ موجود ہیں؟ جی سر۔ براہ کرم شروع کریں، ہماری مدد کریں سیکھنے میں کہ ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کیسے انسٹال کریں۔ جی میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کو کنیکٹ کرنے پر بات ختم کی تھی۔ ایک فوری سوال، آپ میں سے کتنے لوگوں نے واقعی ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کنیکٹ کیا ہے؟ اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو آپ وہاں کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ زوم پر ہیں تو یہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ بہترین، آپ میں سے زیادہ تر نے پہلے ہی سیٹ اپ کر لیا ہے۔ ایک اور سوال، آپ میں سے کتنے لوگوں نے سسٹم آف ریکارڈ کنیکٹ کرنے کے بعد کچھ مختلف کرنے کی کوشش کی، جیسے صرف کتاب کے کسی ایک موضوع کے بارے میں پوچھنے سے آگے بڑھ کر سسٹم آف ریکارڈ کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی ہو؟ کوئی جس نے یہ کوشش کی ہو؟ بہت خوب، بہترین۔ تو آج اس وقت ہمارے پاس 3 مختلف لرز ہیں، 20 لیئر جو نالج سسٹم آف ریکارڈ فراہم کرے گی، جو آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں ٹیسٹ کے طور پر ملے گی۔ اس کے اوپر ہمارے پاس لیئر 1 ہے اور ہم اسے پہلے ہی آزما چکے ہیں، بلکہ ہم نے اسے پچھلی کلاس میں استعمال کیا ہے، اور اب میسیجز میں تصدیق کریں گے کہ اپنے ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کنیکٹ کر لیا ہے۔ اب اگر آپ سے یہ رہ گیا ہو کہ اسے سیٹ اپ کیسے کرنا ہے، آپ کو کچھ الجھن ہو رہی ہو، تو آپ کو بس کھولنا ہے ایجنٹ فیکٹری .pinaversity.ircs.reading پر کلک کریں اور ہم ایکو سسٹم سیکشن میں ہیں۔ سسٹم آف ریکارڈ کے 2 سیٹ اور اس صفحے کے نیچے ہم نے ان ہدایات پر عمل کیا تھا لیئر 1 سسٹم آف ریکارڈ کنیکٹ کرنے کے لیے، اور اسے کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں آپ کو مکمل ریسیپی ملتی ہے، مکمل بلیو پرنٹ جو ایجنٹ فیکٹری کے پاس ہے ورکرز بنانے اور سلیوشنز امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اب یہاں تیسرا ٹیب زیا ٹیوٹر کے بارے میں ہے۔ یہ لیئر 2 ہے اور زیا ٹیوٹر ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری طرف ذاتی اساتذہ آذاتی 1-on-1 تعلیم دہائیوں سے ایک عیاشی رہی ہے۔ بہترین سے بہترین لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس وسائل تھے، صرف وہی بہترین سے بہترین اساتذہ سے 1-on-1 ذاتی تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اب یہ آئی کے ساتھ، اے آئی ایجنٹس کے ساتھ، یہ بات بار بار چیلنج ہو رہی ہے۔ کیا اب ہمارے پاس ایک ذاتی اے آئی ٹیچر ہو سکتا ہے؟ کیا اب ہمارا اپنا ڈیجیٹل ٹون ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ واقعی ایسے کام کر سکتے ہیں جیسے ہم روزانہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ اور زیا ٹیوٹر اسی کی ایک جھلک ہے۔ اس وقت ذاتی استاد کی وہ خواہش، ذاتی ایک ڈیجیٹل ٹون اب ممکن ہے۔ یہاں زیا ٹیب اب گروپ میں دیکھیں گے اگر آپ یہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب جنید، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی سر۔ ہیلو، کیا میری آواز اب صاف ہے؟ اگر ممکن ہو تو کیا آپ اپنے موبائل انٹرنیٹ پر شفٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا اب ہمیں آپ کی آواز کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے؟
کیا آپ اپنا انٹرنیٹ موبائل انٹرنیٹ پر شفٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا انٹرنیٹ موبائل انٹرنیٹ پر شفٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی آواز عام انٹرنیٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اب اس دوران آپ انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کریں۔ ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ابھی آپ ایک صفحہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹیوٹر اے آئی بنیادی طور پر آپ کو سکھاتا ہے، بنیادی طور پر یہ پوری کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ جی 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 میں موبائل پر ہوں۔ آپ موبائل پر ہیں، پھر بھی وہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ گیا ہوں۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ آپ کی آواز اب بھی غائب ہے، اور سکرین شیئرنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب کے دونوں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے۔ سر، کچھ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں۔ وہی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنا پچھلا ایم سی پی سرور ڈسکنیکٹ کریں، cloud.ai پر جائیں، اور ہم یہ کنفیگریشن استعمال کر کے ٹیوٹر اے آئی سیٹ اپ کریں گے۔ اب ہم ایجنٹ فیکٹری ایم سی پی سرور براہ راست استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ایک ٹیوٹر ایم سی پی سرور جو آپ کو پڑھائے گا۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ سسٹم آف ریکارڈ دیکھتے ہیں، ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ، تو یہ بنیادی طور پر آپ کو سیدھے جواب دیتا ہے اور کتاب سے ڈیٹا نکالتا ہے، جو پوسٹ گریس پر پی جی ویکٹر قسم کے سسٹم میں محفوظ ہے۔ تو اس لیے ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ بنیادی طور پر صرف وہ معلومات سورس سے نکالتا ہے، اور زیا ٹیوٹر بنیادی طور پر ایک قدم آگے جاتا ہے۔ اس کے پاس پیڈگوجی ہے آپ کو پڑھانے کے لیے، اس کے پاس میرا پرسونا ہے، یہ آپ کو میرے انداز میں پڑھاتا ہے، اور اس کے پاس آپ کی پروفائل بھی ہے، یہ آپ کی ضروریات کے مطابق تدریس کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس میں بہت سی مختلف چیزیں ہیں، تو اس لیے سب سے نچلی لیئر ایم سی پی سسٹم آف ریکارڈ ہے۔ اس کے اوپر یہ ٹیوٹر اے آئی ہے جس میں 4 چیزیں ہیں۔ اس کے پاس وہ ایم سی پی سرور ہے، اس کے پاس میرا پرسونا بھی ہے، اس کے پاس میرا پڑھانے کا انداز بھی ہے،
اور اس کے پاس آپ کی ذاتی پروفائل بھی ہے۔ ان چار چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میرے پڑھانے کے انداز کو میری پیڈگوجی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پڑھاتا ہے اور آپ کہاں سے؟ سر مجھے لگتا ہے آپ کی سکرین شرکا کو نظر نہیں آ رہی۔ میں سمجھا نہیں، براہ کرم دوبارہ کہیں۔ آپ کی سکرین نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ نے اپنی سکرین شیئر کی ہے؟ جی میں نے اپنی سکرین شیئر کی تھی۔ کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کی سکرین نظر نہیں آ رہی۔ نہیں نظر آ رہی ہے، مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ کیا اب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ کسی اور کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو شاید ان کا انٹرنیٹ بند ہو۔ ظہیر جاوید اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو بتائیں۔ نہیں سر نظر آ رہی ہے۔ اب نظر آ رہی ہے۔ آئیے جاری رکھتے ہیں۔ تو مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ نظر آ رہی ہے، تو اس لیے سب کو وہاں جانا ہے اور پھر سیٹنگز کی طرف بڑھنا ہے اور پھر کسٹمائز پر جانا ہے۔ یہ ہے کنیکٹر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے زیا ٹیوٹر اے آئی انسٹال کیا ہوا ہے اور میں نے ٹیوٹر اے آئی سکلز بھی انسٹال کی ہوئی ہے۔ میں نے کنیکٹرز اور سکل انسٹال کی ہوئی ہے۔ یہ ساری ہدایات آپ کو کہاں مل سکتی ہے؟ بالکل یہاں۔ پہلا قدم ہے کنیکٹر ایڈ کرنا۔ کیسے؟ cloud.ai پر جائیں، اس نام کے ساتھ ایک کسٹم کنیکٹر ایڈ کریں۔ اس ایم سی پی سرور یو آر ایل اور او کلائنٹ آئی ڈی کے ساتھ۔ یہ پہلا قدم ہے اور یہ ایڈ کریں اور کنیکٹ کریں۔ ساتھ ہی پرمیشنز دیں، تمام ٹول پرمیشنز۔ الویز الاؤ اور پھر سکل ایڈ کریں۔ یہ زپ فائل ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ہے سکل اور اسے ایڈ کریں، سکل اپلوڈ کریں۔ اور جب آپ اسے اپلوڈ کر لیں تو آپ کو بس زیا ٹیوٹر اے آئی ٹائپ کرنا ہے اور یہ پڑھانا شروع کر دے گا۔ جیسے سب کچھ ہو گیا، آپ کو بس /زیا لکھنا ہے اور یہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے یہ سکل لوڈ کرے گا، پھر کنیکٹر کے ساتھ سیشن کنیکٹ کرے گا۔ اب یہ میرے پچھلے سیشن سے جاری رکھ رہا ہے جو 5 دن پہلے تھا۔ اور اسے یاد ہے، میں دہراتا ہوں۔ پہلے آپ کنیکٹر ایڈ کرتے ہیں۔ کنیکٹر کیسے ایڈ کرتے ہیں؟ 3 میں سے اس پہلے قدم پر عمل کریں۔ 3 اقدامات ہیں۔ پہلے آپ کنیکٹر ایڈ کرتے ہیں، پھر آپ سکل ایڈ کرتے ہیں اور پھر آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ آخری قدم پر کنیکٹر ایڈ کریں تو اسے رسائی کی اجازت بھی دے دیں تاکہ یہ بار بار آپ سے اجازت نہ مانگے۔ اب تک ہم نے جو سیکھا میں اسے دہرا دیتا ہوں۔
سب سے پہلے پچھلی بار ہم نے شروع کیا تھا سسٹم آف ریکارڈ سے ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ یہ ایک خالص ایم سی پی سرور ہے، بنیادی طور پر پوسٹ گریس ڈیٹا بیس اور پی جی وکٹر کے گرد ایک چھوٹا سا ریپر۔ اس نے آپ کو ساری معلومات دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فری اکاؤنٹ کے ساتھ کلاڈ کے ساتھ اب صرف ایک ایم سی پی سرور استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے تو آپ کے دو مختلف براؤزرز پر دو اکاؤنٹس ہوں، یا آپ کو ایک انسٹال کرنا پھر ان انسٹال کر کے دوسرا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ایم سی پی سرور سیکھا، اسے کیسے انسٹال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کچھ نہیں کرتا سوائے سوال کا جواب دینے کے۔ پھر ہم زیا ٹیوٹر اے آئی کی طرف گئے۔ زیا ٹیوٹر اے آئی میں ہم بنیادی طور پر بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایم سی پی سرور شامل ہے۔ یہ سسٹم آف ریکارڈ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ تین مزید چیزیں دیتا ہے۔ نمبر ایک، یہ آپ کی اپنی پروفائل بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر ایک، تاکہ ہم تعلیم کو آپ کی ضرورت کے مطابق کسٹمائز اور پرسنلائز کر سکیں۔ نمبر دو، میں نے اسے سکھایا کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں، جسے پیڈگوجی کہتے ہیں۔ اور یہ اسے استعمال کرتا ہے تو آپ کی پروفائل میری پیڈگوجی پروڈیجی نہیں بلکہ پیڈگوجی یعنی میرا پڑھانے کا انداز۔ اور تیسری چیز ہے پیڈگوجی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریحان کیا اب جو میں نے پڑھایا ہے اسے اپنے انداز میں دہرا سکتے ہیں؟ جی سر، ضرور۔ ٹھیک ہے دوستو، پہلے ہم نے یہ زیا ٹیوٹر اے آئی سیٹ اپ کیا۔ فری اکاؤنٹس کے لیے صرف ایک ایم سی پی سرور کی اجازت ہے، تو عام طور پر ہم انہیں ایم سی پی سرورز کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ویب پر کلاڈ ڈاٹ اے آئی استعمال کر رہے ہیں تو وہ اسے کنیکٹرز کہتے ہیں۔ آپ زیا ٹیوٹر اے آئی کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو سیٹنگز میں جانا ہے، کسٹمائز پر کلک کرنا ہے، اور وہاں آپ سارا طریقہ کار ایڈ کر سکتے ہیں۔ قدم با قدم طریقہ کار سبق میں دیا گیا ہے، میں پہلے ہی چیٹ میں لنک شیئر کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دراصل کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ایم سی پی سرور ٹولز کو کال کر رہا ہے۔ کون سے ٹولز؟ یہ آپ کی پروفائل لے رہا ہے، یہ ایجنٹ فیکٹری کی کتاب سے مواد لے رہا ہے، اور یہ ایم سی پی ٹولز وہ کانٹیکسٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے زیا ٹیوٹر اے آئی کے ساتھ ایک شکل بھی شامل کی۔ وہ شکل کیا کر رہی ہے؟ وہ شکل دراصل وہ انداز فراہم کر رہی ہے جس طرح سر زیا اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ پیڈگوجی لرننگ سائنسز سر زیا کا سارا تجربہ اس شکل میں پیک کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ زیا ٹیوٹر اے آئی میں فراہم کیا ہے۔ اب جب یہ ٹیوٹر آپ کو پڑھائے گا تو یہ آپ کو اسی انداز میں پڑھائے گا جیسے سر زیا اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک درست پیڈگوجیکل ترتیب میں مناسب مثالوں کے ساتھ، مسائل حل کرنے کے ساتھ، اور عام طور پر اگر آپ زیا ٹیوٹر اے آئی استعمال نہ کریں اور کلاڈ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں، آپ اس سے کہیں کہ آپ کو کوئی موضوع پڑھائے تو یہ آپ کو عام انداز میں پڑھائے گا، لیکن اب ہم نے ایجنٹ فیکٹری کا کانٹیکسٹ فراہم کیا ہے۔ اس کے پاس آپ کی پروفائل ہے، آپ سیکھنا کیسے پسند کرتے ہیں، اور اب تک آپ کی پیش رفت کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر شکل ہے۔ وہ شکل سر زیا کا تدریسی تجربہ ہے۔ جی سر،
بہت بہت شکریہ۔ اب ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ ونا بیمار ہیں اور جنید کے دونوں انٹرنیٹ کنیکشن غیر مستحکم ہیں۔ تو ہم نے آپ کو تقریباً 50 منٹ پڑھایا ہے، تقریباً 50 منٹ۔ آئیے جنید کے ساتھ ایک بار اور کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ کرے تو ہم کلاس ختم کر دیں گے۔ شاید پاکستان میں کوئی مبگیر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ دوستو، کیا آپ موجود ہیں؟ جی سر، میں ایک اور کوشش کرتا ہوں۔ اور مجھے واقعی افسوس ہے دوستو، آپ کا وقت واقعی قیمتی ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو واقعی میرے اختیار میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے اب آپ آ گئے ہیں۔ میں بس اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں۔ آپ آگے بڑھیں۔ بہترین۔ تو دوستو، اگر دوبارہ لیگ شروع ہو تو آپ فیڈ بیک دے دیں۔ تو ابھی ہم نے اسے آج کنیکٹ کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کیسے کام کر رہا تھا۔ آئیے اسے آزما کر دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی سمجھ نہ پایا ہو تو وہ یہ صفحہ کھول سکتا ہے، اور یہاں ہم کنیکٹر کو کنیکٹ کرنے کے اقدامات دیکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے ابھی بھی لیگ ہے۔ مجھے تو آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ جی صاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں جاری رکھتا ہوں۔ دوستو، اپنی طرف سے چیک کریں کہ لیک تو نہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں۔ ضرور۔ ہم پہلے ہی زیا ٹیوٹر اے آئی انسٹال کرنا کور کر چکے ہیں۔ ہم یہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم اس پروڈکٹ کو مسلسل بہتر بناتے رہیں گے۔ اب جنید، کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کتاب پر کیسے جانا ہے اور اب کیسے منتخب کریں گے؟ کہ ورٹیکل ایم سی پی سرور ورٹیکل سسٹم آف ریکارڈ کیا ہے، اور آپ اسے کیسے چنتے ہیں؟ جی۔ تو آئیے اگلے سوال اور اس گفتگو کے سب سے اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اپنے سسٹم آف ریکارڈز بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم اور فریم ورک ملنے والا ہے، تو اگلا سوال جو آپ سب کے آپ میں سے زیادہ تر کے ذہن میں ہوگا وہ یہ ہے کہ میں بناؤں کیا؟ پروڈکٹ کیا ہے؟ انڈسٹری کون سی ہے؟ آئیڈیا کیا ہے؟ اب جواب یہ ہے کہ بات ایک ورٹیکل چننے پر آ جاتی ہے، اور یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم جواب دیں کہ ورٹیکل سسٹم آف ریکارڈ کیا ہے، آپ لوگوں سے ایک سوال۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ورٹیکل کیا ہے؟ جیسے جب میں کہتا ہوں کسی ورٹیکل میں کام کرنا، آپ کا ورٹیکل کیا ہے؟ کیا آپ ورٹیکل کی تعریف کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ایک انڈسٹری، کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا نچ، کوئی خاص ڈومین۔ ڈومین نالج، ٹھیک ہے۔ مثالیں اچھی ہیں، تعریف۔ آپ میں سے کچھ نے درست سمجھا ہے۔ تو جب ہم ایک ورٹیکل کی بات کرتے ہیں، اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ آپ اسے ایک پیشہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک پیشہ شروع سے آخر تک جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک ورٹیکل میں کام کر رہا ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہیلتھ کیئر تو یہ ایک انڈسٹری ہے۔ جب میں کہتا ہوں فنانس تو یہ ایک انڈسٹری ہے۔ لیکن جب میں ایک اکاؤنٹنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں اس انڈسٹری کے ایک سنگ منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ورٹیکل میں کام کرنا ہے یا آپ اپنا کام ڈیولپ کرنے والے ہیں، ہم سب ایک ورٹیکل سسٹم آف ریکارڈ بنانے والے ہیں۔
ہم آپ کا ورٹیکل سیٹ اپ کر کے منتخب کریں گے اور پھر آپ اس ورٹیکل میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سسٹم آف ریکارڈ سورس آف ٹروتھ وہ اس ورٹیکل کے اندر ایک خاص سنگ منٹ کے لیے ہوگا۔ سر، کیا آپ ورٹیکل سسٹم آف ریکارڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم اقدامات کی طرف جائیں کہ یہ کیسے کرنا ہے؟ مجھے لگتا ہے لوگوں کو آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ کریں گے کہ ہم 1 گھنٹہ پڑھا چکے ہیں، ہم کلاس کو اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ آئیے ابھی یہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، سب کا شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ اگلی کلاس میں اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی۔